امریکہ کے شہر لاس اینجلیس سے تبسم حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان کے مایہ ناز ادیب اور دانشور علی آریان کیانی میرے ساتھ فون پر ہیں۔ آئیے ان سے ایک چھوٹا سا مکالمہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ باتیں جو شاید آج تک کسی نے نہیں پوچھی۔ جی علی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تبسم، آپ سنائیے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا علی، یہ بتائیے کہ جمالیات یا ایستھیٹک سینس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی علی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جمالیات اور حس جمال، جسے ہم ایستھیٹک سینس کہتے ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک ہے جمالیات، یہ پوری کائنات، زمین پر موجود زندگی اور انسان کے تخلیق شدہ فنون لطیفہ سے کشید شدہ حسی، سمعی اور بصری خوبصورتیوں کا ایک مجموعہ ہے، جسے ہم جمالیات سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور ایک ہے حس جمال، یعنی ایستھیٹک سینس۔ یہ انفرادی ہوتی ہے اور ہر فنکار اسے اپنے ماحول، مزاج اور ذوق کے مطابق برتتا ہے۔ یہ کسی فنکار میں بہت زیادہ اور کسی میں نہ ہونے کے برابر بھی ہو سکتی ہے۔ جمالیات اور حس جمال یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، جمالیات کی یہ حس انسان کے اندر کہیں سے تو بیدار ہوتی ہوگی، آخر کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں جمالیات کی حس آپ کی سوچوں اور خوابوں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ سوچتے کتنا خوبصورت ہیں اور خواب کتنے حسین دیکھتے ہیں۔ اس سے آگے آپ کے تصورات کی ایک دنیا ہے۔ آپ دنیا بھی نہ کہیے، اسے کائنات کہہ لیجئے۔ آپ کو تصوراتی ہونا پڑے گا۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ آپ ماورا کے پیچھے جھانک سکیں۔ کوئی فنکار جتنا تصوراتی ہوگا، اتنا امکان زیادہ ہے کہ جمالیات کے حس اس کو ماورا کے پیچھے جھانکنے کے قابل کر دے۔ آپ اگر ماورا کو تصور نہیں کر پا رہے تو مجھے افسوس ہے، آپ اچھے فنکار نہیں ہیں۔ کیا حس جمال کو وقت کے ساتھ امپروو کیا جا سکتا ہے؟ اسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے؟ میں جمالیات کے حس کو قدرت کی ودیعت سمجھتا ہوں۔ اسے ایک بیج سمجھ لیں جو آپ کے اندر بو دیا گیا ہے، مگر اس بیج کو تناور اور درخت میں بدلنے کے لیے زندگی اور دیگر فنون لطیفہ میں موجود جمالیات سے جب تک آپ اپنی حسی بصارت اور بصیرت سے نہیں گزریں گے، آپ اس حس کو اپنے تخلیقی کام میں نہیں برت پائیں گے۔ ایک لکھنے والا فنکار اپنی تحریروں میں جمالیات سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دراصل جمالیات زندگی کی ساری خوبصورتیوں اور فنون لطیفہ کے حسن کا ایک نچوڑ ہوتا ہے۔ جیسے شہد کی مکھی کسی ایک پھول یا پھل سے شہد کشید نہیں کر سکتی، بالکل ایسے ہی آپ کی جمالیات کی حس بھی صرف اس وقت ایک تخلیقی حس کی شکل میں سامنے آئے گی جب آپ الفاظ کو ان کے تاریخی، تخلیقی اور جمالیاتی شعور کے ساتھ بروئے کار لائیں گے۔ ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے ادبی پروگرام سخنور میں میزبان عبید بازغ عمر کے ساتھ آپ کا ایک انٹرویو بہت پاپولر ہوا تھا۔ کچھ یاد ہے آپ کو انہوں نے پہلا سوال آپ سے کیا کیا تھا؟ ہاں، اس انٹرویو میں میزبان عبید بازغ عمر نے پہلا سوال ہی یہ کر دیا تھا کہ آپ افسانہ نگار ہی کیوں بن گئے؟ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اسے جواب دیا تھا، شاید میرے اندر ایک فنکار موجود تھا جو کہانی کی بکل اوڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ بس وہ اپنی بکل سے باہر نکل آیا اور میں اس طرف آ گیا۔ میں افسانہ نگار نہ ہوتا تو شاید موسیقار ہوتا۔ بھائی بہت دلچسپ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ اچھا، اگلا سوال عبید بازغ عمر کا کیا تھا، اگر یاد ہو آپ کو؟ اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ آپ نے کس عمر سے لکھنا شروع کر دیا تھا؟ تو میں نے اسے جواب دیا تھا کہ بہت چھوٹی عمر سے، حالانکہ مجھے اسے بتانا چاہیے تھا کہ لکھنے سے بہت پہلے، انگلی پکڑ کر چلنے کی عمر میں بھی مجھے بے ترتیبی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ میں تکیوں اور بستروں کی سلوٹیں، سین میں بے ترتیب پڑے پتھروں، باورچی خانہ میں بکھرے برتنوں، دیواروں پر ٹیڑھے میڑھے ٹانکے ہوئے کیلنڈروں کو ہاتھوں، اور باہر گلی میں بکھرے کیچڑ کو پاؤں سے ہموار کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ باہر کی طرف ہلکی سی نکلی ہوئی چٹکنی اور نوک بھی مجھے
ناگوار گزرتی تھی، اور تو اور مجھے زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلتی ہوئی چاقوں اور چیختی ہوئی آوازوں سے بھی شدید الرجی تھی۔ کیا بات ہے علی، یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے آپ میرا بچپن مجھے یاد دلا رہے ہیں۔ میں آپ کی باتوں سے جو سمجھ پائی ہوں وہ یہ کہ ایستھیٹک سینس کہیں بچپن سے آپ کے اندر موجود تھی، ایسا ہی ہے کیا؟ اب مجھے یاد ہے بچپن میں گاؤں جانے کے لیے میں اس بس میں بھی نہیں بیٹھتا تھا جس کا بونٹ آگے سے پچکا ہوا ہوتا تھا، اور اس بھینس کا دودھ پینے سے بھی انکار کر دیتا تھا جس کے سینگ ایک طرف کو نکلے ہوئے ہوتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ معاشرہ میں ہر طرف حقیقت کی شکل میں بدصورتی ہی بدصورتی ہے، تو میں نے اسے اپنی تخیلاتی خوبصورتی سے بدلنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس دنیا سے الگ اپنی ایک دنیا بسا لی، اپنی حصے ذوق کی بنا ڈالی، اور الفاظ کے ردم سے کھیل کر حقیقت کو فسانہ اور فسانہ کو اور فسانہ بنانے میں لگ گیا۔ بھائی واہ! اچھا، اب ایک آخری اور بے تکلف سوال کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ کی اپنی تخلیقات کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یا یوں کہہ لیجیے کہ اپنے افسانوں کے متعلق آپ کا آخری سچ کیا ہے؟ میری تخلیقات کے بارے میں اب میں کیا کہوں، سچ صرف یہ ہے کہ میرے سارے افسانے تخیلاتی ہیں، اور جہاں جہاں وہ آپ کو حقیقت یا اس سے قریب تر محسوس ہوئے ہیں تو وہ صرف افسانہ نگار کا تخلیق کردہ اشتباہ نظر ہے۔ لوگ اسے اپنا بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہت شکریہ علی، آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی پیاری باتیں اور یادیں ہم سے شیئر کی۔ ارے یہ سب آپ کا اپناپن ہے تبسم، کچھ اور نہیں۔ آپ نے مکالمہ کے دوران جس محبت کے ساتھ مجھ سے سوالات کیے ہیں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ سلامت اور شاداب رہیے ہر پل۔ میری طرف سے بہت دعائیں، بہت پیار آپ کے لیے۔